کہتے ہیں کہ میری خالہ ہیں امریکہ میں، ان نے ایک گھر قرضے پہ لیا تھا، قرضہ ادا نہیں کر سکے، اب گورنمنٹ وہ گھر بھی واپس کر رہی ہے، تو بہرحال ان سے کہیں کہ وہ جس قدر پڑھ سکیں استغفار زیادہ پڑھیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کے قرضے بھی ادا ہوں گے، مشکل بھی حل ہوگی۔ کہتے تھے کہ یہاں سڑکوں پر لوگ صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا بھائی، پہلے تو اتصال نہ ہو تو خلاف سنت ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر اگلی صف نظر آ رہی ہو پھر تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگلی صفیں ہی نظر نہ آئیں، جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جائیں، پھر نماز نہیں ہوتی۔ میری چاچی نے کعبہ شریف کے گرد طواف کیا ہے، صفا مروہ کے چکر لگاتے لگاتے گر گئی، جس میں 2 چکر لگے، باقی 5 رہ گئے۔ دوسرے دن پورا عمرہ کرنا پڑے گا یا 5 چکر نہیں؟ وہ احرام میں ہے، صرف 5 چکر لگائے گی، دوبارہ عمرہ تو نہیں کرے گی۔ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، نماز کے بعد جو کلمے کا ورد کرتے ہیں وہ بھی بدعت ہے، میلاد شریف یہ بھی بدعت ہے، 11ویں شریف بھی بدعت ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بھی ناجائز ہے، حضور کے نام پر انگوٹھے ہاتھ چومنا بالکل ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ جو حکم ہے قرآن اور حدیث کا یہ ہے کہ حضور کے نام پہ درود شریف پڑھا جائے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا، اس نے عمرہ کر لیا، پھر مدینہ شریف چلا گیا، بیمار ہو گیا، عمرہ نہیں کر سکا، اس پہ کوئی دم نہیں۔ صفا مروہ کے بعد جب صفا کے 7 چکر ہو جائیں تو جتنا جلدی ہو سکے حل کرائیں، باقی تاخیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی جلدی سے حل کرا لے۔ صفا سے جب ہم چلیں گے تو مروہ تک 1 چکر ہوگا، مروہ سے واپس آئیں گے صفا تو یہ 2 چکر ہوں گے۔ میرے بھائی نوکری کے لیے پریشان ہیں تو اللہ سے استغفار پڑھ کے دعا مانگتے رہیں۔ ایک آدمی نے حج کیا، کنکریاں مار کے بھول گیا کہ 6 ماری ہیں یا 7، کوئی بات ہے، اللہ قبول کرے۔ کالا علم جو ہے وہ جادو ہے اور جادو حرام ہے۔ اپنے بیٹے کا نام محمد عمر رکھا، ٹھیک ہے، بڑا اچھا نام ہے۔ حتیم میں عورتیں مرد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ طواف عمرے کا کیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، اب پڑھ لیں۔ حرم میں نمازیوں کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزر جائیں۔ بہرحال اگر وضو کے بعد آپ کو قطرے آتے ہیں، آپ کوشش کریں خشک کریں ٹیشو سے، اطمینان سے پانی ڈال کے کچھ انتظار بھی کریں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مثلاً جو آپ نے مغرب کو وضو کیا، اب عشاء تک نماز پڑھتے رہیں۔ اگر کسی ہندو نے ہمیں کہا کہ زمزم اور مجھے مدینے کی کھجور دے سکتے ہیں، دارالعلوم میں سے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، بالکل جب چاہیں مجھے ملیں، عشاء کے بعد بھی میں نیچے بیٹھا ہوتا ہوں۔ جو ہمارے عزیز فوت کسی کی نام عمرہ کہاں کر سکتے ہیں، دماغ میں جو غلط وسوسے آتے ہیں کوئی خوف نہ کریں، لا حول پڑھا کریں۔ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا حنفی مسلک میں۔ میں پاکستان میں پتہ نہیں کیا ڈاکٹر ہوں، قادیانی مریض بھی آتے ہیں، کوئی بات نہیں، علاج کے لیے تو کافر بھی آئے تو آپ کو کرنا ہوگا۔ غلطی سے بال جھڑ گئے تو بہرحال نہ ہوں تو سر پہ اسطرہ پھروا دیا کریں، بالکل پردہ فرض ہے۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایک آدمی پاکستان سے احرام باندھ کے آیا، ہوٹل میں
حمام میں جاتے ہوئے احرام اتار کے رکھ دیا، کوئی بات نہیں۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے نقاب لگایا، لیکن عمرے کی نیت کر چکے، یاد آیا تو پھر نقاب ہٹا دیا، بس ٹھیک ہو گیا۔ ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں۔ بہو اپنے سسر کی جسمانی خدمت نہ کرے، آج کل کے دور میں فتنہ ہے، اعتبار ہی نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کی کارگزاری کسی ان کے جماعتی سے سن لیں۔ ہمارے گھر میں اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، 4 مہینے نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں گن کے یعنی 5 فرد اور 1 وتر 6 نمازیں ہو گئی، اور ایک نماز کا تقریباً 2 سیر گندم کے اعتبار سے یعنی 12 سیر گندم روز کے حساب سے صدقہ کر دیں، واللہ عالم۔ اور یہ جو صدقہ ہے صرف حنفی مسلک میں۔ اگر کوئی آدمی نیک کام کرے اور کہے کہ یا اللہ مجھے اس کا اجر دنیا میں نہیں صرف آخرت میں دینا، یہ غلط ہے۔ دنیا کی بھلائی بھی مانگو، آخرت کی بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ رکن یمانی پہ احترام سنت ہے۔ عصر کا وقت حنفی مسلک سے یہاں نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کریں۔ میرے بیٹے کا نام پتہ نہیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، رکھا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، میرے بیٹے کا نام اجما اجن پتہ نہیں کیا ہے۔ 2 پلر کے بیچ میں نماز ہے، وہ بھی ہو جاتی ہے۔ جو امام جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے عمرے کے سارے فرائض پورے کیے، صفا مروا کے بعد نفل پڑھ کر شوہر کے بال کاٹنے سے پہلے بیوی کے بال کاٹ دیے، کوئی بات نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ پہلے عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کیسا کریں جیسے پہلے کیا تھا؟ بہتر یہی ہے کہ طائف سے کریں یا مسجد عائشہ سے کریں، عمرہ تو اسی طرح کرنا ہے جیسے تم نے پہلے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فجر کا درس جو ہے آپ کا وہ یوٹیوب پہ کیوں نہیں آتا؟ میرا بھائی، نہ میں یہ ڈالتا ہوں نہ میں وہ ڈالتا ہوں، اس کے لیے بھی اگر کوئی اللہ بندہ مہیا کر دے گا تو ڈالے گا۔ نظر کمزور ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حدیث پڑھا کریں۔ فیروزہ کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ ہم مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ ایک بچی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ منافقانہ کے تعلقات نہ رکھیں، منافق بہت بڑا، وہ تو کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اگر صفا مروا کے بعد 2 گھنٹے کے بعد سر مڈایا، کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت کو 5 دن حیض آتا ہے، حیض کے 5 دن گزرنے کے بعد خون بند ہو گیا، ان نے غسل کیا، فجر کی نماز بھی پڑھی، عمرہ بھی ادا کیا، قصر بھی کیا، پھر ظہر کی نماز میں خون آ گیا، دم ادا